السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ دہشت گردوں پر حملے کے حوالے سے تو اتفاق نہ ہو سکا، مگر مشرف کیس پر اتفاق۔ اکیلے مشرف پر نہیں، سب پر مقدمہ چلایا جائے، اکثریتی پاکستانیوں کی رائے، گیلپ کی رپورٹ۔ ہزارہ برادری پر حملے، کئی شہروں میں دھرنے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں پہنچ گئے۔ جو کام حکومت نہ کر سکی وہ اب خواجہ سرا کریں گے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے میدان میں آ گئے۔ دہشت گردی کے معاملے پر ایک بات تو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دعویٰ تو کرتی ہیں کہ وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے کھل کر یہ کہا ہے کہ صرف مذاکرات ہی ایک آپشن ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے رہیں گے کہ مذاکرات سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ جبکہ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ فوج آپریشن کی طرف جا رہی ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں، لیکن اگر فوج نے آپریشن کرنا ہے تو پھر وہ ہمیں اعتماد میں لے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سرکاری جماعت پاکستان مسلم لیگ جس کی حکومت ہے، اس کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی ایک واضح تقسیم ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ریئیکشن ہے پاکستان کی فورسز کے اندر اور جس طرح پاکستانیوں کے جذبات ابل رہے ہیں، تو ان حالات میں آپریشن پر جانا نہایت ضروری ہوگا، وگرنہ اس سے معاشرے کی جو ہماری جو فیبرکس ہیں ان کے اندر بھی مزید بدامنی اور ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلے گی۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو پینل ہے اس میں تحریک انصاف کی رہنما جناب ناز بلوچ صاحبہ ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے جناب جان اچکزئی صاحب، حسن عسکری رضوی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہمیں جوائن کریں گے معروف صحافی جناب مظہر عباس صاحب۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب جان اچکزئی صاحب۔ اچکزئی صاحب، آپ کی جماعت نے تو آج یہ کہا ہے مولانا غفور حیدری نے کہ صرف مذاکرات ہی واحد آپشن ہے، جبکہ دہشت گردوں نے تو پچھلے 3 4 5 دنوں میں زندگی بالکل اجیرن کر رکھی ہے پاکستانیوں کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو صورتحال چند دنوں سے اس طرح ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کو کیا کرنا ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کی کیا جو مینڈیٹ یا جو مینول ہے جو بائی ڈیفالٹ انہوں نے کرنا ہے، اس پہ کوئی میرے خیال میں اختلاف نہیں رکھتا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپریشن کی تعریف یہ ہے جو ہم نے شمالی وزیرستان میں ایک دن پہلے جو ریٹیلیشن کی صورت میں دیکھی، جس میں جیٹ طیارے استعمال ہوئے اور ایک انڈسکریمنیٹ میرے خیال میں نقصان ہوا، اور ہماری رپورٹ کے مطابق جو سیویلین کیجویلٹیز بھی ہیں، جو ایک ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ہے، اس کے لیے پولیٹیکل آنرشپ دینا مشکل ہے۔ لیکن ہم یہ تیار ہیں اس کے لیے کہ جو انتظامی اقدامات ہیں وہ پروپورشنیٹ رسپانس جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا حق ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے کا حق نہیں ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے یا وہ کوئی آپریشن نہ کرے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس بات پہ ہمارا کہ طریقہ کار بہترین کون سا ہوگا، فائنل سولوشن کیا ہوگا، اس پہ ہماری ایک رائے ہے۔ لیکن مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو ہے، نواز شریف صاحب کو ہے، اگر وہ فیصلہ کچھ بھی کرتے ہیں اختیار ان کا ہے، ہم صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پہ بھی یہ وضاحت کرتا چلوں کہ الٹیمیٹلی جو نظامی معاملات ہیں وہ ہمارے فنکشنریز نے دیکھنے ہیں، وہ شہروں کی سیکورٹی کا مسئلہ ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، ٹھیک ہے اچکزئی صاحب، آپ کے لیے ہم سے نہ پوچھا جائے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناز بلوچ صاحبہ، آپ بتائیے کیا آپ کی جماعت پولیٹیکل اونرشپ لیتی ہے اس وقت جو ہو رہا ہے، اس وقت جو رسپانس ہے ہماری عسکری فورسز کا قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کا، آپ کی جماعت اسے پولیٹیکل اونرشپ دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، صورتحال کچھ بہت زیادہ افسوسناک لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے، اور تشویش بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ یہ وفاقی حکومت کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پائے، ایک اچھے لیڈر کے طور پہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز اسرٹ نہیں کر پائے اپنے اندر۔ اور وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوتا ہے، ناٹ آف اے پرٹیکولر پروونس۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہ تو کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں،
نہ کسی کی مشاورت لے رہے ہیں, اور APC کے اندر جو ناکامی کھل کے سامنے آ گئی ہے اس میں کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا. اور یہاں تک افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو مولانا سمیع الحق صاحب کی جانب سے آئی ہیں, کہ وزیر اعظم صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے, ہمیں نہ تنگ کیا جائے. تو یہ ہمیں اور تمہاری والی جو بات ہے, یہ ایگزیکٹو پاور کی طرف سے ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے. ہاں البتہ اگر وہ سمجھتے ہیں مذاکرات, پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کا سٹیپ آگے بڑھا ہی نہیں. کوئی ایک شخص کا نام بتا دیں جن کو انہوں نے مذاکرات کے لیے مدد کی ہو آگے بڑھنے کی. سمیع الحق صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم فون نہیں اٹھاتے. چیف منسٹر KPK نے 12 کوشش کی, وزیر اعظم کی پرائیورٹیز نہیں تھی, انہوں نے امپورٹنس نہیں دی اس اہم ترین ایشو کو, اور انہوں نے ان کے اندر مسنگ فیکٹر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی کا ہے. لہٰذا اب اگر فوج نے کوئی سٹیپ لیا اور فوج آپریشن کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہم اور پوری نیشن فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سول فورسز کو اعتماد میں لیا جائے اور وزیر اعظم کھل کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے, کیا آگے کی پلاننگز ہیں, تاکہ عوام متحد ہو کر ایک ہو کر جو ہے صف پہ کھڑی ہو, ایک پیج پہ سب ہو اور سب کو واضح طور پہ پتا ہو کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری پوری قوم فوج کے ساتھ. ٹھیک ہے ناصحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناصحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن عسکری صاحب, یہ آپ نے سنی گفتگو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. ان حالات میں یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ آپریشن کر سکتی ہے, اس کو وہ جو پولیٹیکل اونرشپ چاہتی ہے لیں سیاستدان, کیا سیاستدان آپ کو نظر آتے ہیں وہ اونرشپ لیتے ہوئے؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان میں اگر کوئی خوش قسمت گروپ ہے وہ طالبان ہیں, کیونکہ جو گفتگو اب اس پروگرام پہ سنی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیاسی حلقے جو ہیں ان میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ مسئلہ PMLN کے اندر ہے, اور جو مذہبی جماعتیں ہیں JUI جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتی ہے. عمران خان اپنے بیان میں یا اپنی گفتگو میں ابہام تو رکھتے ہیں, لیکن ان کے بیانات سے اور ان کے اقدامات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صرف طالبان ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی تو ہے, کیپیسٹی تو ہے ان کا مقابلہ کرنے کی, لیکن پولیٹیکل ول کی کمی ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ ہماری فوج کے راستے میں حائل ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو فیڈرل حکومت ہے یا ہمارے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس 1-2 مہینہ ہے جس میں اگر وہ گفتگو سے معاملات طے کرنا چاہیں تو کر لیں اگر ہو سکتا ہے. لیکن جو تجربہ ہمارا بتاتا ہے, جو انسرجنٹ موومنٹ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں اس کو اگر مطالعہ کریں, اس کے مطالعے کی روشنی میں پاکستان میں اس وقت طالبان جو ہیں گفتگو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت انیشیٹو ان کے پاس ہے, اور یہ ہماری ریاست ہے اور ہماری سیاسی قوتیں ہیں جو پریشان حال افسوس کا اظہار کرتی ہیں, ٹیررزم کی مخالف ہیں, لیکن کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے, کون ٹیررزم کر رہا ہے, اس میں ایک ذہنی انتشار ہے, اور اس انتشار کی وجہ سے پاکستان میں اول تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنے گی نہیں, اگر بنی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی, اور الٹیمیٹلی پاکستان میں انیشیٹو یا فوج کے پاس چلا جائے گا یا طالبان کے پاس. اچھا حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سمیع ابراہیم صاحب, میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی سمیع ابراہیم صاحب مجھے وضاحت کرنے دیں. عباس عسکری صاحب نے کہا کہ JUI طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ بریف ان کو کس نے دیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی دہشت گردی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, مسلح بندوق اٹھانا, ہم اس کے خلاف ہیں. اس کا میں جواب دے سکتا ہوں. ریاست پاکستان کے خلاف بندوق اٹھانا کیا ہم کہہ رہے ہیں, لہٰذا غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے. میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو پورا ٹائم دیں گے, آپ اس پہ ضرور رسپانس کیجیے گا, لیکن میں مظہر عباس صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. مظہر, یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن سکرینز پر, اور یہ میسج ہے کہ کوئی اس وقت ساری قوم اور بڑے جو سیاسی لیڈران ہیں, جماعتیں ہیں, وہ ایک پیج پر نہیں ہے, کیا اثر پڑ رہا ہوگا اس کا ہماری سوسائٹی میں مجموعی طور پر, کیا میسج ہے؟ دیکھیے سمیم, بہت اچھا اسٹارٹ ہوا تھا جب آل پارٹیز کانفرنس نے ایک مینڈیٹ دیا تھا. غلطی صرف آل پارٹیز کانفرنس میں یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں نہ کمیٹی کوئی بنائی اور نہ یہ طے کیا کہ کن شرائط پہ بات ہوگی اور کن شرائط پہ بات نہیں ہو سکتی, کون سی آپ کی طرف سے کنڈیشنز ہوں گی اگر ان کی طرف سے کوئی چیزیں آتی ہیں. تو کوئی فارمولا نہیں طے ہوا, جو سب سے بڑی غلطی تھی. وہاں پبلک کمیٹی بنتی, مینڈیٹ دیا, اس کے بعد گورنمنٹ ایک دم سیکریسی میں چلی گئی.
یعنی ایک دم چودھری نثار صاحب نے کون سی ایک کمیٹی بنائی جس کا آج تک پتہ نہیں گیا، جو ان سے رابطے میں رہی تھی. اس کے بعد جو 2-3 مہینے رہے اس میں ایک خفیہ طریقے سے چیزیں ہوئیں جس کا کسی کو نہیں بتایا گیا، اور پھر یکایک ایک دم صورتحال تبدیل ہو گئی. تو غلطی صرف یہ ہوئی ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ ایک کنفیوژن کا شکار رہی، حالانکہ پوری سپورٹ ملی گورنمنٹ کو، تمام جماعتوں نے سپورٹ دی کہ جائیں آپ مذاکرات کریں. اگر ادھر ہی کمیٹی بنا دیتے اس مومنٹ کو کیپچر نہیں کر سکی گورنمنٹ. بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. ہمیں ہارون رشید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. میں ہارون رشید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہارون صاحب، اب وہ جو غلطی ہوئی اس وقت جو کمیٹی نہیں بنی اور یہ نہیں طے کیا گیا کہ کن شرائط پر مذاکرات ہوں گے، صورتحال یہاں پر آن پہنچی ہے، اب آگے کیا ہوگا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ گزارا یہ ہے، غلطی یہ نہیں تھی کہ کمیٹی نہیں بنی، غلطی یہ تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. جب کوئی تجربہ ناکام ہو جائے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ٹھیک کیا تھا. غلطیوں سے نہیں انسان تباہ ہوتے، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے ہوتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس نام کی کوئی چڑیا دنیا میں نہیں ہوتی ایڈمنسٹریشن میں، کہیں نہیں. مشورہ کرنا ہے سب سے کر لیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی کر لیں، عمران خان سے بھی کر لیں، منور حسن صاحب سے بھی کر لیں، سبھی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. کنفیوژن باہر نہیں ہوتا ہے، حالات باہر نہیں خراب ہوتے ہیں، اندر کنفیوژن ہوتا ہے انسانوں کے، جب وہ بنیادی اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے، سیاست کی میکینکس کو نہیں سمجھتے، ایڈمنسٹریشن کی میکینکس کو نہیں سمجھتے. یہ فتنہ و فساد ہے، یہ شر ہے، اسے خروج کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اس کو آہنی ہاتھ سے نمٹا جاتا ہے. جو آدمی بات کرنا چاہتا ہے اس سے ضرور بات کر لی جائے، مگر وہ بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں آپ اس پہ غور کریں، انہیں سپورٹ کس کی حاصل ہے. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت کو آہنی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے. ہارون صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. میں بریک لینا چاہتا ہوں، یہیں سے آپ اسے گفتگو شروع کریں گے. بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک نیا سروے آیا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک اکثریت تقریباً 86% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مقدمہ پرویز مشرف کے خلاف ہے وہ صرف اکیلے ان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان میں آئین کو توڑا، ان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان سب کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے. صرف اکیلے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. مستقبل میں ماشاءاللہ کا راستہ بند نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو بھی سزا دی جائے، اور بڑی طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا. اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں ہارون رشید صاحب کی جانب. ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سختی سے نمٹنا چاہیے. دیکھیے یہ اصول ہے. میں پروفیسر صاحب کا بڑا احترام ہے، حسن عسکری صاحب کا، لیکن طالبان خوش قسمت نہیں ہیں. وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالے جائیں گے. کبھی کسی انتہا پسند دہشت گرد گروپ نے کسی ریاست کو شکست نہیں دی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، اب بھی نہیں ہوگا. یہ کنفیوژن ہمارے حکمرانوں میں ہے، انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے، اور جب وہ صحیح کام کریں تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب فیصلہ کریں، جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کر لیں، جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں ان سے ڈلوائیں، جو امان چاہتے ہیں انہیں امان دیں، جس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بحالی کی ضرورت ہے، انہیں بحال کریں. اور جو لوگ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بالکل واضح اصول ہے. اسٹیٹ قائم ہی اسی پر ہوتی ہے. اسٹیٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ امن قائم کرے، جان و مال کی حفاظت کرے. دوسرا یہ انصاف کرے، ٹیکس کلیکشن کرے، اور لوگوں کو آزادی دے آئین کی حدود میں کہ وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں. یہی ریاست ہوتی ہے. وہ سمجھ ہی نہیں رہے ریاست کا کام کیا ہے، اور وہ ڈرے ہوئے ہیں یا کنفیوز ہیں، مجھے نہیں پتا. انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، حالات انہیں کمپیل کریں گے. عسکری صاحب مجھ سے اتفاق کریں شاید کہ سیاست میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. سچویشن انہیں ڈکٹیٹ کرے گی، اس کو زیادہ عرصے تک لنگران کیا جا ہی نہیں سکتا. ناز بلوچ صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں ابہام ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ طالبان کو پہنچتا ہے. کیوں نہیں کھل کر مذمت کرتے، کیوں نہیں کھل کر وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کی سپورٹ کرتے؟
समी साहब, हम हर किस्म की दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं, ख्वाह वो कराची में हो, ख्वाह वो KPK में हो, ख्वाह वो पंजाब में, पूरे मुल्क में कहीं पर भी, बलूचिस्तान में, हम हर दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना, ये बात कहना चाह रही हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि देखिए 8 महीने गुजर गए, इस मुल्क को दरपेश सबसे संगीन और अहम मसला सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटी इशू इतना संगीन मसला है, अमन और अमान, और उस मसले के ऊपर आज तक 8 महीने के अंदर कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं हुई, कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी तक नहीं आई। तो इसका मकसद है कि वजीर आजम साहब और वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, उनकी विल नहीं है, उनकी नीयत नहीं है। उन्होंने APC के नाम पे जो मजाक किया, एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ मजाक किया है वफाकी हुकूमत ने, तमाम जमातों को बिठा के, सबको बुला के, और जब ये तय पाया कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त किससे की। पहले इन्होंने नाम दिए, जो 3 ताहिर अशरफी साहब ने साफ डिनाई कर दिया कि झूठा उनका नाम दिया है, वो इन्वॉल्व नहीं थे किसी मुज़ाकरात में। फिर समीउल हक साहब का नाम आया, फिर फजलुर रहमान साहब का जिरगा आया, फजलुर रहमान साहब खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करके मुज़ाकरात किसने किए? आपकी बात, और देखिए 50% बात आ गई, समझ में आ गई आपकी बात, आपका पॉइंट भी आ गया कि आपने ये कहा है कि संजीदा की कोशिश नहीं की। अभी भी 50%, देखिए अभी भी 50% ग्रुप्स वो हैं जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है नाज साहिबा कि आपका पॉइंट आ गया कि कोई हुकूमत ने कुछ संजीदा कोशिश नहीं की मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब जहां पर हम फंस गए आके, हसन अस्करी साहब, हारून रशीद साहब तो कहते हैं कि तालिबान जो हैं वो खुशकिस्मत नहीं हो सकते, वो बिल्कुल एक कूड़ेदान में जाएंगे। आप रिस्पॉन्ड करेंगे उनको? देखिए, ये बात उनकी सही है कि अल्टीमेटली तारीख का फैसला तालिबान के खिलाफ ही आएगा, लेकिन जब मैंने खुशकिस्मत कहा, वो खुशकिस्मती उनकी ये है कि वो क्लियर हैं कि क्या उन्होंने हासिल करना है, हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो वाज़ेह है, और जो हमारी हुकूमत है और हमारे सियासी जो लीडरान हैं, सियासी जमातें हैं, वो वाज़ेह नहीं हैं। अगर ये पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करते तो तालिबान का मामला बहुत पहले तय हो सका होता। और देखिए, गुफ्तगू जो है वो उस सूरत में होती है जब दोनों पार्टियां इस नतीजे पे पहुंचे कि स्टेलमेट है। मौजूदा सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि तालिबान के पास इनिशिएटिव है, लिहाजा तालिबान इस स्टेज पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। रियासत को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी असर्ट करनी है, इसके लिए हमारी मौजूदा फेडरल हुकूमत के पास 4 से 6 हफ्ते हैं जिसमें उन्हें फैसला करना है कि क्या डायलॉग से मसला हल करेंगे। अगर डायलॉग से हल नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर उनको आर्मी को कहना पड़ेगा कि वो कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आर्मी इसका फैसला करेगी। अच्छा मजहर, ये बताइए, ये हसन अस्करी साहब तो कह रहे हैं 4 से 6 हफ्ते, लेकिन जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह रोजाना सुबह हम उठते हैं तो पता चलता है कि फलां जगह ब्लास्ट हो गया, फलां जगह किलिंग हो गई, इतना टाइम है 4 से 6 हफ्ते? मुझसे पूछ रहे हैं आप? ये है कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में तो नहीं होगा। अगर आपने ऑपरेशन करना ही है, वो तो फिर क्योंकि पूरे पाकिस्तान में है, तो क्या आप पूरे पाकिस्तान में फौज को भेज के ऑपरेशन करेंगे? सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब हिचकिचाहट का शिकार हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे। मैं यही कह रहा हूं कि जो APC हुई थी, सही हुई थी, गलत हुई थी, लेकिन उसमें लिबरल सेकुलर पार्टीज भी मौजूद थी और उसमें मजहबी जमातें भी मौजूद थी। उसमें बहुत बेहतर फैसला कर सकते थे, बहुत फर्म डिसीजन कर सकते थे दोनों। आप मुज़ाकरात के लिए जाएं, जो मुज़ाकरात करें उनसे मुज़ाकरात करें, और जो नहीं करना चाहते उनसे फिर दूसरी तरीके से निपटे। यहां आज सिचुएशन ये है कि आप कह तो रहे हैं कि 60 ग्रुप है, 50 ग्रुप है, हमें क्या पता कि कौन से ग्रुप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कौन से नहीं हैं। आप तो अवाम को कुछ बता ही नहीं रहे कि कौन से लोग बात करना चाहते हैं और कौन से नहीं करना चाहते। आप क्लियर तो हों, मियां साहब आके ये तो बताएं कि मियां साहब तो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है, ना असेंबली को एतमाद में लेते हैं, तो आप कुछ तो बताएं लोगों को कि कौन लोग किन से बात करने के लिए तैयार हैं। ये 4 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, और ये नहीं करने को तैयार, ताकि लोग तो क्लियर हों। लोगों को आप लोग क्लियर नहीं जा रहे। अच्छा जही साहब, अब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन गई है आपकी जमात। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सियासी जमातें हैं इस वक्त सिर्फ वही बीच में कुछ सियासी जमातें रुकावट हैं, जबकि जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं वो तो बार बार ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम एक भरपूर एक्शन चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। जो लोग पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तानी इदारों की रिट को चैलेंज करते हैं, उनके साथ सिर्फ सख्ती से ही निपटा जाए। तो फिर आप इन हालात में आगे चलकर हुकूमत में रहेंगे, साथ देंगे?
پہلی بات یہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں، کیا آپ کس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے لہذا فوجی آپریشن کی طرف چلنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ مذاکرات ہوئے ہی نہیں تو ہم کس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کون مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کون نہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہماری رائے یہ کہ اگر آپریشن یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کل وزیرستان میں یا 18 دسمبر کو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا جس میں جیٹ ہیلی کاپٹر شیلنگ ہوئی اور اس میں کارپیٹ بمبنگ کی طرح صورتحال عام لوگ مر گئے، اگر یہ ہے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس سے ریزنٹمنٹ ریڈیکلائزیشن اور ہوگی، طالبان کا سپورٹ زیادہ ہوگا اور ہماری ریاستی اداروں کے لیے اس سے نمٹنا اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہماری کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اس سے بے شک آپ اختلاف کریں۔ دوسری بات یہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، حکومت کا پی ایم ایل نور کے پاس میجورٹی ہے، ان کا ڈسکریشن ہے، وہ میری یا آپ کی رائے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اٹس دیئر کال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن ہم کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہے، آپ نے فوج کو ہر شہر میں آپ نے ڈپلوائے کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے، ہماری جو پریپیئرنیس ہے کیپیسٹی کا ایشو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے آپ پوچھیں کہ اسٹیٹ کی ریاست کی ہماری اداروں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی شہر محفوظ نہیں ہے، شہری محفوظ نہیں ہے، بارڈر محفوظ نہیں ہے۔ اچھا ہارون رشید صاحب، وقت کم ہے، آپ سے یہ کامنٹ چاہوں گا اس پر۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو آپریشن ہے اگر وہ نہیں کیا گیا اور سیاسی جماعتیں اسی طرح ابہام کا شکار رہیں اور جو اونرشپ چاہیے عسکری اداروں کو وہ نہیں دی تو اس پورے نظام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مکانہ بات ہے کہ سیاسی جماعتیں رکاوٹیں ڈالیں گی۔ سیاسی جماعتوں نے سوات میں کیا رکاوٹ ڈال لی تھی، وزیرستان میں کیا ڈال لی تھی؟ آپ بھول گئے کہ ہر ہفتے 4-5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، سینکڑوں آدمی مرتے تھے، اس میں 80% کمی آئی سوات اور وزیرستان کے بعد۔ اب بھی یہی حال ہے، جہاں جس کی جڑیں ہیں وہاں سے اس کو ختم کر دیا جائے، اور انہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے کا۔ ان کا نمبر 1 مینڈیٹ یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ ملٹری لیڈرشپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 2 ہفتے میں ہم کارروائی کر سکتے ہیں، 2 ہفتے کے نوٹس پہ۔ البتہ مذاکرات سے حل کر لیں تو ہم سے زیادہ کس کو خوشی ہوگی؟ ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ اور اوپن اینڈڈ نہ رکھیں، اوپن اینڈڈ نہ رکھیں مذاکرات کو، اور یہ نہ کریں۔ اور بات تو سنو جی، لیٹ می کمپلیٹ اٹ۔ وہ اپنا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں مذاکرات جو ماحول خراب کریں۔ مولانا سمیع الحق نے باہر نکلتے ہی کیا کہا؟ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ کنفیوز ہیں، وہ یہ بھائی سالس کبھی اس طرح کی گفتگو بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بچگانہ باتیں ہیں، کلیئر فیصلہ کریں اور نافذ کریں۔ 3-4 مہینے میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، اسی طرح جیسے سری لنکا میں ہوا۔ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دھمکیاں ہم نے بہت سنی ہیں۔ اسٹیٹ جب ایکٹ کرتی ہے ہمیشہ بڑی وار مشین چھوٹی وار مشین کو ٹیررائز کر سکتی ہے۔ یہ تاریخ کا سبق اور ہے، یہ قصے کہانیاں ہمیں مت سنائیے۔ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہاں پر ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ اس وقت دھرنا جاری ہے کوئٹہ میں بھی، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی دھرنے جاری ہیں، پروٹیسٹ ہے کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کی جو کلنگ ہوئی تھی اس پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، عبدالخالق ہزارہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد۔ یہ رپورٹس تو آ چکی کہ بہت ساری جو بیرونی قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر گروپس کو لڑانا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان میں وائلنس ہو، پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ یہی ہوا مستونگ کے نزدیک جو تفتان سے آنے والی بس تھی زائرین کی، شیعہ زائرین کی، اس کو اڑا دیا گیا اور وہاں پر کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کوئٹہ میں دھرنا ہے۔ وہ معصوم لوگ جو مذہبی اپنے فرائض سر انجام دے کے واپس آ رہے تھے ان کو اڑا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، پنڈی میں، کراچی میں ہر طرف سے دھرنے کی اطلاع ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر یہ قتل و غارت یہ کس مذہب کے لیے کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یقیناً تباہی نکلے گا۔ یہی
دن تھے گزشتہ سال جنوری کے ہی دن تھے جب ہزارہ کمیونٹی کے لوگ قتل کر دیے گئے. اسی طرح دھرنا دیا گیا تھا, کئی دن جاری رہا. تب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے, وہ آئے اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی. آج ڈاکٹر مالک جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, وہ وہاں پر یہی بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس سارے موضوع پر گفتگو کے لیے عبدالخالق ہزارہ ہیں جو ہزارہ کمیونٹی کے لیڈر ہیں, جناب لشکر ریسانی بھی ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, جناب ہارون رشید صاحب اور حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ریسانی صاحب جو ہیں جب گزشتہ سال یہ ڈیمونسٹریشن ہو رہے تھے تو اس وقت ان کا تعلق وہ پیپلز پارٹی میں تھے, لیکن اب وہ مسلم لیگ نون میں ہیں. سال گزر گیا لیکن وہی مسائل, وہی غم. سب سے پہلے جناب ہزارہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم عبدالخالق صاحب. السلام علیکم سمی صاحب. خالق صاحب, پچھلے سال بھی انہی دنوں میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے میتوں کے ساتھ, اس سال بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتیں تبدیل ہوئیں, دن تبدیل ہوئے, لیکن آپ لوگوں کے مسائل نہیں بدلے. دیکھیے سمی صاحب, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں کی ول ہی نہیں ہے. ہم تو سابقہ سال کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سابقہ 12 سالوں سے جو ہے اسی طرح کے جو ہے مطلب پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا میں ہم نے پروٹیسٹ کی, پورے ملک میں ہم نے پروٹیسٹ کی. کوئٹہ شہر میں جو بھی جمہوری طریقہ تھا ہم نے اپنایا. پچھلے سال 10 جنوری کا واقعہ اور 16 فروری کا واقعہ جو اس خطے کا سب سے بڑا ٹریجڈی تھا, انسانی المیت تھا, وہ ہمارے اوپر یوز ہوا. 100 kg اور 1000 kg ایکسپلوزو ہمارے اوپر انہوں نے یوز کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے پرامن دھرنا دیا ہے. جو ریکارڈ ہے پورے اس خطے میں ریکارڈ ہے کہ ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچا, کسی گاڑی کو بھی نقصان نہیں پہنچا. ہم پرامن ہو کر یہاں پہ دھرنا دیا -5-6 ڈگری سینٹی گریڈ پر. ہمیں یہ توقع تھی کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے, ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے, وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. ہمارے حکمرانوں نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ یہاں پہ آئے, ہماری میتوں پہ آئے, ہمارے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کرایا کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے. لیکن نہ جانے یہاں پہ کوئٹہ شہر کے بیچ میں مین ٹریڈ ایریا میں اس چھوٹے شہر کے اندر جو ہے ہماری دکانوں کے اندر گھس کر جو ہے ہمارے جوانوں کو, ہمارے شو میکرز کو مارے گئے, ہماری اسٹوڈنٹس کو مارے گئے, ہمارے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو مارے گئے. پچھلے سال 2011 میں, پچھلے سال نہیں 2011 میں سب سے بڑا واقعہ جو پہلا واقعہ تھا وہ مستونگ میں اسی ایریا میں ہوا, جہاں پہ ہمارے 28 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے شناخت مارا گیا. ہزارہ صاحب, میں آپ کو بہت کم ہے, میں آپ کو روکوں گا. میں جناب لشکری ریسانی سے یہ سوال کروں گا کہ ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے ہزارہ صاحب کا, خالق صاحب کا, کہ یہ حکومتیں تبدیل ہو گئیں, آپ بھی موجود تھے, اب بھی موجود ہیں, لیکن ان لوگوں کی اٹراسٹیز ختم نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے کہ یہ نئی حکومت بھی وہ ریلیف نہیں دے سکی؟ دیکھیے عرضی ہے, ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کل کے واقعے کے ساتھ ساتھ اور بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی آرگنائز سسٹمیٹک سیبوتاج کے ذریعے برباد کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے اس بات کو سمجھے. مثلا جو کل مسلم میں واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد آج صبح 7 لیویز والے قتل کیے گئے. وہ سنی بھی ہیں اور علاقے کے اصل باشندے ہیں, اور ان قاتلوں میں سے ایک مارا گیا جو ازبک افغان ہے. اب حکومت تو یقیناً تبدیل ہوتی رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنے جگہ, لیکن ہوا کیا ریسانی صاحب؟ بات یہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں, مجھے آپ عرض کرنے دیں. میں یہ کر رہا ہوں حکومتوں کے چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب سچ اگر بولا جائے, اصل بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنے جگہ پہ موجود ہے, جو خفیہ اور زیادہ طاقتور حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کو بار بار نیو ورلڈ آرڈر کے مختلف فیزز میں لا کے مارشل لا کے تحت برباد کرایا, وہ اپنے پالیسیز کو درست کریں. تو آج جس حکومت کا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بہتر نظر آئے گا. ہارون رشید صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسی دور ازکار ایک بات ہے. دیکھیے اس کو روکا جاتا ہے پولیس کے ذریعے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے. کسی نے نہیں روکا ہے بلوچستان کو کہ اپنی پولیس کی بہتر بنائیں تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ بہتری آ سکے. وہ انہوں نے ٹھیک کہا, اس خطے کے حالات خراب ہیں, مگر یہ وجہ نہیں ہے. دیکھیے پچھلی اسمبلی نے بی ایریا 95% بی ایریا, وہاں تو پولیس ہے ہی نہیں مستونگ میں. وہ اس کو اے ایریا بنا رہے تھے, اس پہ 10 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے, ٹریننگ ہو رہی تھی, بلڈنگز بن رہی تھی. اسمبلی نے ریزولوشن کر کے اس کو ختم کر دیا. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے,
اور اگر وہ نہیں سنبھال سکتی، اگر میں گھر پہ چوکیداری نہیں کر سکتا اور میں کہتا ہوں کہ مالک مکان مجھے کرنے نہیں دیتا، تو اپنے گھر جائیں نا. کس نے کہا ان سے حکومت کریں؟ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. جب کوئی کرائسس آتا ہے کسی قوم میں تو اس کی نوعیت کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اداروں کو بہتر بنانا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے. اس کو بہتر کریں. پولیس کی لیویز نہیں چل سکتی. پولیس کی ضرورت ہے، عدالتوں کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے. رئیسانی صاحب مجھے بات کرنے دیں. انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا بہانہ بازی ہے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اچھا، یہ حسن عسکری صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو ایک پراکسی وار ہے اور بہت ساری بیرونی پیسہ بھی اس میں ہے، وہ بھی کار فرما ہے سارا؟ یہ جو بلوچستان میں خاص کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. دیکھیے، جو خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا ایک نظریاتی بیسس پاکستان میں موجود ہے. اس سے پہلے آپ تحریریں موجود ہیں. آپ پری پارٹیشن انڈیا میں چلے جائیے، ایک انتہا پسندانہ سوچ موجود ہے. یہ کہہ دینا کہ باہر سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، باہر سے اکنامک اسسٹنس، پیسہ مل سکتا ہے، سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن دنیا میں جہاں بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں انٹرنیشنل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے وہ پلیئر جو ملک کے اندر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، جو علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کو جب تک آپ ڈیل نہیں کریں گے، انٹرنیشنل کنیکشن آپ وہ نہیں ٹوٹیں گے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کا رونا رو کر آپ جو ہے مسئلے کو حل کر لیں گے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کنیکشن کو ختم کیجئے. آپ سری لنکا کا مطالعہ کیجئے. آپ انڈیا میں پنجاب کی جو سکھ موومنٹ تھی اس کا مقابلہ کیجئے. آپ اس کے علاوہ آپ افریقہ میں چلے جائیے. جن ملکوں میں انسرجنسی کنٹرول کی گئی، نائجیریا کو دیکھیے. 1967 سے 1970 میں بیافرا بنا، اس کے انٹرنیشنل لنکیج. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب حسن عسکری صاحب. میں کیونکہ وقت کم ہے، میں صرف ایک مختصر سا کامنٹ لینا چاہتا ہوں خالق ہزارہ صاحب سے. ہزارہ صاحب بیان کیجئے کہ کیا آپ اس وقت کہنا چاہتے ہیں حکومت کو، کب تک دھرنا ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے وزیرانہ صاحب ابھی آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کے سامنے سارا کچھ رکھا. ہم نے کہا کہ کوئٹہ شہر مختصر سا شہر ہے، یہاں پہ خدا را جو ہے مطلب آپ کو ایکشن دکھا دے. لوگ جو ہے اس وقت مایوس ہو چکے ہیں. لوگ جو ہے مطلب اس وقت حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ برائے مہربانی کوئی ایکشن کر دیں. ہم نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے ہم نے اس وقت تک کہا ہے کہ دھرنا جاری رہے گا، اور یہ دھرنا جو ہے ان کے لوائقین نے دیا ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے لوائقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں مل کر جو ہے ہمیں یقین دہانی کرا دے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائیں گے. بہت خالق ہزارہ صاحب، میرے پاس وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب، جناب حسن عسکری رضوی صاحب، ہارون رشید صاحب اور لشکری رئیسانی صاحب. بہت اہم معاملہ. اور ہزارہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک لواحقین کا دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک وفاقی اور صوبائی حکومت یہ یقین نہ دلا دے کہ وہ تمام جو کمیونٹیز ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں گے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم کریں گے ذکر شہر کراچی کا، جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہاں پر خواجہ سراؤں کی خدمات لی جا رہی ہیں شہر کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم بات کریں گے الماس بابی سے اور جناب شعیب صاحب جو کمشنر ہیں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواجہ سرا کس طرح کراچی کے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر وہاں کی لا انفورسمنٹ ابھی تک کچھ نہیں کر سکی. لیکن ایک بریک کے بعد. شہر قائد کراچی سے جو خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر کمشنر شعیب صدیقی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ مہنگائی کرتے ہیں، جو لوگ چیزیں مارکیٹ میں مہنگی بیچتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کی جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ 4000 خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کی جائیں گی. جو لوگ مہنگائی کرتے ہیں یہ وہاں پر جائیں گے، مارکیٹس میں قیمتیں چیک کریں گے، اور جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی بھی کی جائے گی. ان کے خلاف یہ خواجہ سرا جلوس بھی نکالیں گے اور انہیں مجبور کریں گے کہ وہ یہ کام نہ کریں. ہمیں جوائن کیا ہے الماس بابی نے اور کمشنر کراچی جناب شعیب صدیقی نے. السلام علیکم جناب شعیب صاحب. وعلیکم السلام جناب. شعیب صاحب، یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے، آپ نے پہل کی ہے، اور بیسیکلی پرپز کیا ہے؟ آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، یہ چیز کوئی بری زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. نہیں یہ چیز کوئی نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. علامہ اقبال نے کہا تھا. ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم طبقہ ہے ان کا، اور ان کے اندر بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی ہیں، اور ان کے اندر بڑا جذبہ ہے. تو انہوں نے اپنے ایک معاملے پہ میرے پاس میٹنگ کے لیے بھیجے گئے. جب ان کی ایسوسیشن سے میری ملاقات ہو رہی تھی تو گراں فروشی اور غیر ضروری مہنگائی کی بات آئی، تو اس پر انہوں نے ہمیں رضاکارانہ طور پہ مدد دینے کا کہا، جس پر میں نے ان کو ویلکم کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور مین اسٹریم میں کام کریں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو اندر سے احساس پیدا ہو کہ آپ کو اس ملک میں اچھا سمجھا بھی جاتا ہے اور ایک اچھے شہری کا درجہ بھی دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے ہم آپ کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر بہتر ویلفیئر اور ریہیبلیٹیشن پیکیجز بھی بنائیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے گراں فروشی کے خلاف، خاص طور پر ناجائز ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری جو ہے اس کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. انہوں نے اخباروں میں بیانات دیے ہیں، انہوں نے پریس کلب تک واک کی ہے، اور انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ ظاہر کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مورل اور سوشل پریشر ہے وہ بھرپور طور پر جو اس کام میں ملوث ہیں ان کو مجبور کرے گا. جی ہمارے ساتھ رہیے. الماس بابی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں. جی الماس، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیا آپ وہ جو آپ سے توقعات ہیں، جو امیدیں ہیں، پوری ہو جائیں گی؟ السلام علیکم سمیع صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور جو بولڈ سٹیپ کمشنر صاحب نے اٹھایا ہے اباؤٹ آور کمیونٹی، تو یہ بہت خوش آئند ان کا قدم ہے کہ بہت اچھا ہے. اور بہت پہلے جب سپریم کورٹ میں ہم لوگ گئے تھے تب بھی چیف جسٹس محمد افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے کام لیا جائے. جسٹ لائک ایگزامپل دی تھی پٹنہ اور بہار جو انڈیا میں ہے، کہ ٹیکس کلیکٹنگ میں کس طرح ہمارے لوگوں کو لیا گیا اور انہوں نے بیٹر جو بیسٹ جو ہیں ریزلٹس وہ اچیو کر کے ان کو دیے. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ جہاں ویری بولڈلی یہ اسٹیپ لیا جائے، لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی کے لیے یہ سوچا ہے کہ ان سے یہ کام لیا جائے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ بخوبی احسن طریقے سے یہ اپنے جو فرائض ہیں یہ ادا کریں گے. ایک دفعہ آزمانا چاہیے نا، سب کو آزما کے دیکھ لیا. ادھر فوڈ انسپیکٹرز ہیں وہ جاتے ہیں اور بیکری سے دوسرے لوگ کہتے ہیں بس مجھے دے ہی جاؤ اور اپنا کام کر ہی جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ کم از کم یہ ہوں گے کہ یہ آپ کو جو اچھا رزلٹ ہے وہ آپ کو دیں گے، اچیومنٹس ہوں گی، ایفرٹس کریں گے اور دل سے کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیشن ہے، کتنا ان میں اسپارک ہے، کتنا جنون ہے کام کرنے کا. اور میں کہتی ہوں کہ صرف کراچی کی حد تک یہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہمارے ادھر کیپٹل میں بھی آنا چاہیے، پشاور میں بھی آنا چاہیے، اس کو ہمارے پنجاب میں بھی آنا چاہیے. ہم لوگوں سے کام لینا چاہیے. جو آپ کو روڈ پہ لوگ نظر آتے ہیں ہمارے میک اپ کر کے پھر رہے ہیں، وہ کم از کم ایک جاب میں آ جائیں گے اور بیگنگ سے ان کا چھٹکارا ہو جائے گا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جگہ جگہ پہ یہ سٹیپس ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ کرپشن نہیں کریں گے اور کسی سے مکہ نہیں کریں گے، اور خوب بندوں کو بے عزت کریں گے جو مہنگائی کریں گے، اور غریب لوگوں کا جو حق ماریں گے، ان کو مہنگی چیزیں دیں گے، یہ ان کو خوب ادھر کھڑے ہو کے بے عزت کریں گے. بہت شکریہ الماس بابی آپ کا، اور بہت شکریہ جناب شعیب صدیقی صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہنا تھا الماس بابی کا کہ ہم لوگ مکہ نہیں کریں گے. جو لوگ چیزیں مہنگی بیچتے ہیں ان کی بے عزتی کریں گے اور بالکل انہیں مجبور کریں گے کہ وہ یہ مہنگائی کو ختم کریں، یہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو ختم کریں. لیکن اس کے ساتھ الماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سلسلہ صرف کراچی تک نہیں رہنا چاہیے، پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی یہ ہونا چاہیے. اور خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے وہ مکمل طور پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹاپ سٹوری میں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.